سے زیادہ علامات پوری ہو چکی ہیں. لیکن دو طرح کی علامات ہیں, دو طرح کی, میجر سائنس اینڈ مائنر سائنس جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں. یعنی حتمی علامات من المحتوم, عربی میں کہا ہے امام معصوم نے من المحتوم, حتمی طور پہ ایسا ہوگا. اور کچھ کا یعنی یہ ظہور سے 6 مہینے پہلے کی علامات, وہ حتمی علامات ہیں. اور کچھ ہیں کہ ظہور سے پہلے یہ ہو جائے گا. کب؟ امام نے نہیں بتایا. تو 80% سے زیادہ علامات پوری ہو چکی ہیں. ایک صرف حدیث ہے چھٹے امام السلام سے جس میں امام نے فرمایا کہ رسول خدا نے کہا 50 نشانیاں ہیں امام مہدی کے ظہور کی. مرد عورتوں کا لباس پہنیں گے, عورتیں مردوں کا لباس پہنیں گی. دنیا میں عورتوں کی حکومتیں زیادہ ہوں گی. لوگوں کا قبلہ و کعبہ ان کے بیویاں ہوں گی. اور ان کا دین ڈالرز یا پاؤنڈز کہہ لیں, لیکن امام نے فرمایا سونا چاندی ہوں گے, یعنی دولت ہوگی, درہم و دینار ہوں گے. دنیا کے اندر موسم بہت تیزی سے تبدیل ہوں گے. سردیوں میں گرمیاں ہوں گی, گرمیوں میں سردیاں ہوں گی, جسے کلائمیٹ چینج کہہ رہے ہیں لوگ. یعنی امام نے ایک ہی حدیث کے اندر 50 علامات بتائی ہیں اور وہ تقریباً ساری پوری ہو چکی ہیں. اگر آپ دیکھیں تو امام جو ائمہ نے نشانیاں بتائی ہیں وہ زیادہ تر پوری ہو گئی, لیکن من المحتوم حتمی علامات 5 یا 6 گنوائی ہیں معصومین نے. 5 یا 6 حتمی علامات ہیں. کون کون سی ہیں جلدی سے گنوا دیتا ہوں. دجال کا آنا حتمی علامات میں سے ہے. ظہور سے 6 مہینے پہلے رجب سے لے کے امام کا ظہور کب ہوگا؟ روز عاشور 10 محرم کو امام کا ظہور ہوگا. اور رجب سے امام نے نشانیاں بتائی ہیں. رجب کے مہینے میں 3 قیام ہوں گے. سب لوگ اس کو سننا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ اس کو 3 قیام ہوں گے. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک ہی مہینے میں, ایک ہی سال, ایک ہی دن 3 لوگ آئیں گے. ایک آئے گا وادی یابس دمشق کے باہر, ایک چھوٹا سا قصبہ ہے, وہاں سے قیام کرے گا. سفیانی, ابو سفیان کی نسل سے ہوگا, بے انتہا پتھر دل ہوگا. اب بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں وہ داعش ہے, وہی فوج ہے. دیکھیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اگر یہ نہ ہوئے تو پھر ایمان کمزور ہو جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نہیں آئے, پتہ نہیں اس کا مطلب آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. ایمان متزلزل ہوتا ہے. اس لیے امام نے کہا کہ تم مت کہو یہ وہ ہے, یہ اللہ پہ چھوڑ دو, وہ فیصلہ کرے گا یہ وہ دور ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. کذب الوقت, جو وقت کی مشخص کریں کہ امام 6 مہینے میں آنے والے ہیں, 6 سال نہیں آئیں گے, 600 سال نہیں آئیں گے, سب جھوٹے ہیں. صرف اور صرف حتیٰ ہمارے مرجع تقلید آیت اللہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی نہیں جانتا, ہم بھی نہیں جانتے کہ امام کا ظہور کب ہوگا, اور اس کے اوپر کان نہیں دھرنے چاہیے کہ امام کا ظہور کب ہوگا. ٹھیک ہے. تو رجب کے مہینے میں 6 مہینے پہلے امام کے ظہور سے 3 قیام کریں گے. ایک آئے گا شام, سیریا سے, شام سے آئے گا دمشق کے نزدیک ایک شہر سے, سفیانی. ایک یمانی قیام کریں گے یمن سے. سید نہیں ہوں گے لیکن بے انتہا امام کے چاہنے والے عاشق ہوں گے, اور ان کی جو پوری موومنٹ ہے وہ ہڈن ہوگی. اور ایک سید قیام کریں گے مشہد مقدس سے, وہ انتہائی اہم ہے. وہ سب کو پتہ ہوگا کہ یہ وہ سید ہیں جو امام کے ظہور سے پہلے ہیں, کیونکہ یمن والی تحریک چھپی ہوئی ہوگی, ہڈن ہوگی. لیکن ایران کی جو تحریک ہے وہ سب کے لیے واضح ہوگی. وہ سید ہوں گے اور امام حسن مجتبیٰ کی نسل سے ہوں گے. یعنی ان کا شاید سرنیم, امام نے تو کہا کہ خراسانی, لفظ خراسانی آیا, لیکن شاید سرنیم ان کا طباطبائی ہو, کیونکہ امام حسن مجتبیٰ کی نسل سے ہیں. یہ 3 قیام ہیں جو نہایت اہم ہیں ظہور سے پہلے. یہ رجب کے مہینے میں ہوں گے. ماہ رمضان کے اندر اسی سال ظہور سے پہلے شب قدر میں ایک چیخ بلند ہوگی جس میں اعلان ہوگا امام کے ظہور کا, اور اسی سے شب قدر مشخص ہو جائے گی کہ یہ شب قدر ہے. ہر آدمی اس آواز کو سنے گا, اور جو اس وقت عبادت میں نہیں ہوگا اس کے کان کے پردے بھی پھٹ جائیں گے. ہر آدمی اپنی زبان میں اس اعلان کو سنے گا, اور ہر آدمی اعلان سنے گا. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ٹی وی نہیں تھا, ٹیلی ویژن سے. ہمارے علماء اس پہ مصر ہیں کہ نہیں, ٹی وی کا اعلان نہیں ہوگا, آسمانی ندا ہوگی. ہر آدمی اپنی زبان میں, چاہے ٹی وی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو, سنے گا. یہ ہوگا ماہ رمضان میں, شب قدر کے اندر ایک اعلان امام کے ظہور کا. سب لوگ ابھی سننا چاہ رہے ہیں, میں اس کو آگے بڑھاؤں تھوڑا سا. یہ اب علامات ہو گئے. ایک تو دجال کا آنا, 3 یہ قیام, پھر ایک چیخ, اس کو سیحہ عربی میں کہا گیا ہے, سیحہ. سیحہ, سیحہ کہتے ہیں ندائے آسمانی, چیخ جسے اردو میں کہتے ہیں آپ, ندا, ندائے آسمانی, آسمان سے چیخ بلند ہوگی. پھر اور کیا علامت ہے؟ ذی الحج کے مہینے میں حج پہ لوگ گئے ہوئے ہوں گے, تو حج کے 4 دن بعد یعنی 14 یا 15 تاریخ کو, ایسا کچھ امام نے فرمایا, چھٹے امام نے, کہ ایک سید ہوں گے, اور امام نے ان سے متعلق فرمایا ہے کہ بہت ہی پاک دل ہوں گے, جوان ہوں گے. ایک بہت ہی پاک دل سید عالم دین ہوں گے, بہت بزرگ شخصیت ہوں گے جن کا ہر آدمی احترام کرتا ہوگا. بین الرکن والمقام,
رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان میں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے مسجد الحرام میں کوئی آدمی ان کو شہید کرے گا، اور اس کے ٹھیک 25 دن بعد امام کا ظہور ہوگا، عاشورے کے دن۔ یہ آخری علامت ہے، یہ امام کے ظہور کی آخری علامت ہے۔ ایک سید امام نے ان کو کہا نفس زکیہ، زکیہ نہیں، بہت سے لوگ زکیہ پڑھ جاتے ہیں، زکیہ یعنی پاک نفس، ایک بہت ہی پاک دل، پاک کردار سید زیادہ ہوگا، کوئی جوان ہوں گے اور وہ حج پہ جائیں گے، ان کو کوئی چھری سے ان کو پیچھے ان کو چھری مارے گا اور ان کا باقاعدہ کمر کاٹ دے گا، اور وہ وہیں پہ خانہ کعبہ کے اندر سامنے شہید ہو جائیں گے، رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان اس ایریا میں۔ یہ آخری شہادت ہوگی، اس کے بعد پھر امام کا ظہور ہوگا۔ اب تک کوئی اور سوال تو نہیں آپ نے پوچھا تھا تو میں اب یہاں اہل سنت والجماعت جو ہے امام کی غیبت کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ ان کے علماء نے، دیکھیں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اگر وہ لوگ مان لیں ہمارے بتائے ہوئے امام علیہ السلام کو تو پھر ان کو پہلے 11 کو ماننا پڑتا ہے۔ اگر کوئی 12 کو مان لے تو پھر وہ یا اپنے راستے کو رکھے یا پھر ہمارے راستے کو رکھے، تو بنیادی اختلاف یہاں سے ہو جاتا ہے۔ ان کے لیے مجبوری یہ ہے کہ ان کے علماء کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، حتیٰ ابھی بہت سے علماء، میں آپ کو یوٹیوب پہ دسیوں کلپس دکھا سکتا ہوں کہ ان کے بزرگ علماء نے مانا کہ ہم 12 اماموں کو مانتے ہیں، انہیں معصوم بھی مانتے ہیں، ان کی عصمت کے قائل ہیں، ان کے فضائل کے قائل ہیں، ان کے مصائب کے قائل ہیں، لیکن ہم سارا جو اپنا سلسلہ اس کو ہم نفی نہیں کر سکتے، اس لیے ہم لوگ 12 السلام کے متعلق وہ عقیدہ نہیں رکھتے۔ تو اب یہ پوری بحثیں ہیں جس کے اندر بڑی پیچیدگیاں ہیں۔ سب سے روشن فکر اور سب سے بڑا عالم مانا جاتا ہے ہمارے سنی بھائیوں کا امام جلال الدین سیوطی کو، 911 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ جلال الدین سیوطی، امام جلال الدین سیوطی کی 500 سے زیادہ کتابیں ہیں۔ کتنی؟ ہر موضوع پہ کتاب ہے، تفسیر ہے در المنثور، حدیث کی کتاب ہے، تاریخ، ہر موضوع پہ کتاب ہے۔ تاریخ میں انہوں نے لکھا تاریخ الخلفاء، اور حدیث یہی قرار دی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ میرے 12 خلیفہ ہوں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں، کچھ نے کہا بنو امیہ کے ہوں گے، کچھ کہتے ہیں بنو عباس کے ہوں گے، کچھ کہتے ہیں یہ ہوں گے وہ ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں میں آپ کو ترتیب بتا دیتا ہوں لیکن میں خود نہیں جانتا یہ 12 کون ہیں، کیوں؟ اگر وہ مان لیں تو پھر ہمارے علاوہ کوئی بھی 12 کا ماننے والا نہیں ہے، تو یا پھر وہ اپنا عقیدہ چھوڑیں یا پھر اس کو رکھیں، تو پھر وہ تھوڑا بہت ان کے لیے مشکل ہے، کوئی سے حل نہیں کر سکا اب تک سوائے شیعہ اثنا عشری کے۔ میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، اختلافی باتوں کو ہم یہاں پہ زیادہ وہ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے اندر جائیں اور ایک بحث پھیلتی چلی جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سب کے ساتھ ہم یہاں پہ جتنے بھی آپ آئے ہیں وہ ایک بحث کو سن لیں۔ امام مہدی علیہ السلام سے متعلق اگر اور کوئی سوال ہوگا اس موضوع سے میں جواب دوں گا، نہیں تو میں آگے بڑھوں گا۔ اچھا، شیعوں کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں چند چیزیں بے انتہا ضروری ہیں۔ امام فرماتے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ کچھ نہ کرو۔ یہ آیت اللہ سیستانی سے میرے سامنے سوال کیا گیا، میں ترجمہ کر رہا تھا، آیت اللہ سیستانی یہاں وہ بیٹھے ہیں، یہاں میں بیٹھا ہوں، دونوں ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، میں ترجمہ کر رہا تھا، وہ فارسی میں اس کا جواب دے رہے تھے، میں انگریزی میں ترجمہ کر رہا تھا، برطانیہ کا قافلہ گیا ہوا تھا۔ وہاں پہ ایک نوجوان نے کہا کیا ایسی چیز ہے امام مہدی علیہ السلام کے پاس کہ جو حضرت علی کے پاس بھی نہیں تھی یا رسول خدا کے پاس نہیں تھی، کہ وہ عدل و انصاف کی حکومت قائم کر لیں گے، اور معاذ اللہ استغفر اللہ علیہ رسول خدا یا حضرت علی یا دوسرے ائمہ ہمارے وہ عدل و انصاف کی دنیا میں حکومت قائم نہیں کر سکے، تو کیا امام زمانہ کے پاس، امام مہدی علیہ السلام کے پاس کون سی ایسی چیز ہے؟ تو عادل سیستانی نے جواب دیا جو آپ کے سوال کا جواب ہے۔ انہوں نے کہا امام مہدی کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو رسول خدا کے پاس نہیں تھی یا امام علی علیہ السلام کے پاس نہیں تھی۔ رسول خدا کے پاس کچھ کم نہیں تھا، حضرت علی مرتضیٰ کے پاس کچھ کم نہیں تھا، امام حسن امام حسین ہمارے 11 اماموں رسول خدا کے پاس جناب کسی کے پاس کچھ کم نہیں تھا جو امام زمانہ کے پاس ہے۔ کہ کمی معاشرے میں تھی، کمی رسول خدا میں، حضرت علی میں، امام حسن امام حسین میں نہیں تھی، کمی معاشرے میں تھی، اس بیداری کی، اس ادراک کی، اس فہم و فراست کی، اس اطاعت کی کہ جو رسول خدا کے لیے ضروری ہے، جو امام علیہ السلام کو ماننے کے لیے ضروری ہے۔ تو کمی معاشرے میں تھی، لوگ اس طرح سے اتباع نہیں کرتے تھے۔ ماذا قال آنفا، ابھی سورہ محمد کے اندر اگر آپ جا کے دیکھیں، قرآن میں دیکھیں آئے تھے، یہ بھی کیا کہہ رہے تھے اندر، لوگ اس طرح سے باتیں کرتے تھے باہر، رسول خدا کی بزم میں بیٹھے باہر کہتے یہ کیا کہہ رہے تھے، ابھی یہ کوئی باتیں سمجھ میں آنے والی ہیں، جنت ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ حضرت علیہ السلام یہاں پہ حکم دیتے چلو میرے ساتھ جہاد پہ چلو، کہ یہ حضرت علی کیا باتیں کر رہے ہیں، ابھی گرمی اتنی سخت ہے ہم تو مر جائیں گے،
امام حسن مجتبی نے کہا چلو فیصلہ کر لیں تاکہ مسلمانوں میں تقسیم نہ ہو. کہا ہم نہیں جاتے. یہ ائمہ علیہ السلام مظلوم جو ہیں، ہم جو کہتے ہیں نا رسول خدا مظلوم تھے، امام مظلوم تھے، سارے ائمہ مظلوم تھے، وہ لوگوں کی وجہ سے مظلوم تھے. 12ویں امام صاحب کے ظہور جب ہوگا تو ہر آدمی میں اتنا ادراک ہوگا، حتیٰ ہمارے علماء فرماتے ہیں، کہتے ہیں صرف 2 کیمپ ہوں گے. اس پہ غور سے سنیں سارے نوجوان خاص طور سے، کہ صرف 2 کیمپ ہوں گے، امام مہدی کے ماننے والوں کا اور مخالفین کا. صرف شیعہ نہیں ہوں گے، اس کو غور سے سنیے گا، صرف شیعہ نہیں ہوں گے، صرف 2 کیمپ ہوں گے، امام کے ماننے والوں کا اور مخالفین کا. شیعوں میں، اہل سنت میں، کافروں میں. کافروں میں بھی ایسے ہوں گے اپنے دل سے کہہ رہے ہوں گے کہ آج اگر ظہور ہوتا تو میں امام کے ساتھ ہوں. جب ظہور ہوگا تو کافر بھی، عیسائی بھی آئیں گے امام کی خدمت میں، اپنے جان قربان کرنے کا، اپنے جان کا نذرانہ پیش کریں گے. کہ یا صرف مخالف ہوں گے یا حامی ہوں گے. کہ کسی کے اندر کوئی تفریق نہیں ہوگی، صرف 2 کیمپ رہ جائیں گے، یا حامیوں کا یا مخالفین کا. بات واضح ہو رہی ہے؟ میں ایک پاکستان کے بہت بڑے شاعر ہیں، شیعہ نہیں ہیں، ان کا شعر اچانک ذہن میں آیا. یہ 2 مصرے ہیں، سن لیجئے. وہ کہتے ہیں کہ میرا حسین، شیعہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا. شیعہ شاعر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میں حر ہوں اور ابھی لشکر یزید میں ہوں. پتہ نہیں پہنچا پائے نا. میں حر ہوں اور ابھی لشکر یزید میں ہوں، یعنی میں انتظار میں ہوں اپنے زمانے کے حسین کا. ہمارے زمانے کے حسین کا نام مہدی ہے.